اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 29، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ ہو تو اموال فے اور باغ فدق کی وراثت اور بحیثیت مجموعی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث پر بھی بحث ہوتی ہے۔ اس مسئلے پر بحث کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی وفات کے وقت کوئی ذاتی جائیداد تھی بھی کہ اس میں میراث جاری ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام وقت دعوت حق کے کام پر صرف ہونے لگا تھا اور کاروبار تجارت بند ہو چکا تھا۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام رہا اس اثاثے پر گزر بسر ہوتی رہی جو آپ کے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہلے کا بچا بچایا موجود تھا۔ ہجرت فرمائی تو گویا دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ بالکل بے سر و سامان تھے۔ ابتدائی زمانہ انتہائی اسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزرا۔ پھر جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنے کا حکم دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ جس قدر مناسب سمجھے اور ضرورت محسوس فرمائیں اپنی ذات پر اور اپنے قرابت داروں کی حاجات پر صرف کرنے کے لیے اموال غنیمت کے اس 5ویں حصے میں سے لے لیا کریں۔ باقی اللہ کے کام میں یتامہ، مساکین اور مسافروں کی خبرگیری کے لیے صرف فرمائیں۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ سورہ انفال آیت 41۔ یہ پہلا ذریعہ معاش تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد ہجرت کے 4تھے سال اللہ تعالیٰ نے مدینے کے یہودی قبیلے بنی نذیر پر آپ کو فتح عطا فرمائی اور وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر شہر سے چلے گئے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑا دیے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ سورہ حشر آیات 6 تا 7۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ ان تمام اموال، جائیدادوں اور علاقوں کو جو براہ راست جنگی کارروائی کے ذریعے سے فتح نہ ہوئے ہوں بلکہ اسلامی حکومت کے رعب اور دبدبے سے مسخر ہو جائیں، غنیمت سے الگ کر کے حکومت کی ملک قرار دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ وہ اپنی اور اپنے قرابت داروں کی ضروریات کے لیے اس سرکاری مال میں سے جس قدر مناسب سمجھیں لے لیں۔ ان احکام کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بنی النضیر کے چھوڑے ہوئے باغوں میں سے چند نخلستان، خیبر میں سے کچھ اراضی اور فدق میں سے کچھ اراضی اپنے لیے مخصوص کر لی تھیں۔ اس جائیداد کی آمدنی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرتے تھے، اپنے قرابت داروں کی مدد فرماتے تھے، اور جو کچھ بچتا تھا اسے اللہ کی راہ میں صرف فرما دیتے تھے۔ شخصی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت۔ غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان دونوں ذرائع غنیمت اور فے سے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذاتی کاروبار سے کوئی جائیداد پیدا کی ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی آپ کی ملک میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں میں تقسیم ہو، بلکہ اس کی نوعیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا سارا وقت سرکاری کام پر صرف فرماتے تھے اور اپنا کوئی ذاتی ذریعہ معاش نہ رکھتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا گیا کہ حکومت کی املاک میں سے اتنی جائیداد اپنے تصرف میں رکھیں جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا یہ کار عظیم اپنے لیے جائیدادیں اور جاگیریں پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا، یہ تو ایک خدمت تھی جو خالص اللہ کے لیے آپ انجام دے رہے تھے اور اس کا اجر اللہ ہی کے ذمے تھا۔ ریاست کے مال میں آپ کا حصہ بس اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کے اور اپنے اہل و عیال اور حاجت مند قرابت داروں کے حقوق ادا کر سکیں۔ یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تک ہی باقی رہ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس کو ذاتی املاک کی طرح وارثوں میں تقسیم کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی ہی میں صاف کر دیا تھا۔ میرے وارث کوئی دینار و درہم آپس میں تقسیم نہ کریں، میں نے جو کچھ چھوڑا ہے میری بیویوں کا نفقہ اور میرے عامل کا حق الخدمت ادا کرنے کے بعد وہ سب صدقہ ہے۔ بخاری، مسلم، موطا، مسند احمد۔ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تو اس مال میں سے بس کھا لیتے ہیں، کھانے بھر سے زیادہ لینے کا انہیں حق نہیں ہے۔ بخاری، مسلم، مسند احمد۔ اللہ عز و جل کسی نبی کو بسر اوقات کے لیے جو کچھ دیتا ہے وہ اس کی وفات کے بعد اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کا جانشین ہو۔ مسند احمد، مرویات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مال کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایات کچھ خفیہ نہ تھیں، بلکہ تمام جلیل القدر صحابہ ان کو جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تنہا ان کے راوی نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ازواج مطہرات کی یہ شہادت نہایت مستند روایات سے ہم تک پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکے کی یہی نوعیت بیان فرمائی تھی۔ اس فرمان مبارک کے ہوتے ہوئے کون شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء آپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے معاملے میں کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کے مجاز ہو سکتے تھے؟ دعوی میراث۔ اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مطالبہ میراث کس طرح اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء نے اس پر اپنے اپنے زمانوں میں کیا کارروائی کی۔ شرعی قاعدے کے مطابق میراث کا مطالبہ کرنے کے حقدار تین فریق ہو سکتے تھے۔ ایک، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا،
بیٹی کی حیثیت سے، دوسرے حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا کی حیثیت سے، تیسرے جملہ ازواج مطہرات بیویوں کی حیثیت سے۔ ان میں سے پہلے دو فریقوں یعنی سیدہ فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ مقرر ہونے کے فوراً بعد خیبر، فدق اور مدینہ طیبہ کی اس تمام جائیداد کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں تھی اپنا دعویٰ پیش کیا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہاری وفات کے بعد تمہارا ترکہ تمہارے اہل و عیال ہی میں تقسیم ہونا ہے تو آخر میرے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ترکے میں سے مجھے کیوں میراث نہ ملے؟ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ فرمایا وہ یہ تھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کوئی ایسا کام نہ رہنے دوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اور میں وہ نہ کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ بخاری کتاب فرض الخمس، مسند احمد، مرویات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا: مگر میں ان سب لوگوں کی عیالداری کروں گا جن کی عیالداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں پر خرچ کروں گا جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی کتاب السیر، ماجہ فی ترکۃ النبی، مسند احمد، مرویات ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا: خدا کی قسم، میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ محبوب ہے۔ بخاری کتاب المغازی، باب حدیث بنی النضیر۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس گفتگو کے متعلق جتنی مستند روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ بات کہیں اشارتاً کنایتاً بھی مذکور نہیں ہے کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر جواب میں فرمایا ہو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس فرمان کی نسبت صحیح تھی تو پھر خلیفہ رسول کے لیے واجب العمل قانون اس کے سوا کوئی اور نہ ہو سکتا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت تھا۔ آخر اس فرمان کی زد صرف جناب سیدہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما ہی کے مفاد پر تو نہ پڑتی تھی، خود خلیفہ کی اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مفاد بھی اسی کی لپیٹ میں آ جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی اس کی بنا پر اپنے شوہر کی میراث سے محروم ہوتی تھیں۔ خلیفہ برحق نے آخر انہی کو اس قانون سے کب مستثنیٰ کیا؟ اس واقعے کی تفصیل اور مستند روایات کے لیے ملاحظہ ہو بخاری کتاب الفرض الخمس، کتاب الفضائل اصحاب النبی، کتاب المغازی، کتاب الفرائض، مسلم کتاب الجہاد، باب حکم الفیع، نسائی کتاب القسم الفیع، ترمذی کتاب السیر، باب ما جاء فی ترکۃ النبی، مسند احمد، مرویات ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب رہ گیا تیسرا فریق، یعنی ازواج مطہرات
کا گروہ تو اس نے بھی ارادہ کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکے میں سے اپنے 8ویں حصے کا مطالبہ کرے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی مخالفت کی اور تمام ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا، کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال تو بس اس مال میں سے کھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر سب ازواج مطہرات اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئیں۔ بخاری کتاب المغازی باب حدیث البنی نذیر، کتاب الفرائض باب قول النبی الفیع لا نورث، مسلم کتاب الجہاد باب الحکم الفیع، موطا باب ما جاء فی ترکۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسائل و مسائل جلد سوم، صفحہ 390 اور 391۔ فدق کا معاملہ۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی جاتی ہے کہ فدق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا جائے گا۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص طور پر اسی کا مطالبہ کیا تھا اور شہادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی شہادت قبول نہ کی اور فدق کی جائیداد ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، مگر یہ قصہ حدیث کی مستند روایات میں سے کسی میں بھی مذکور نہیں ہے۔ البتہ بلاذری اور ابن سعد نے اسے نقل کیا ہے اور ان کے بیان میں بھی کافی اضطراب ہے۔ ابن سعد کی روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی تھی، بلکہ ایمن سے سنی تھی اور انہی کو شہادت میں پیش کر دیا۔ بخلاف اس کے بلاذری کی روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے والد نے فدق مجھے دیا ہے۔ پھر ایک روایت کی روح سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو شہادت میں پیش کیا، اور دوسری روایت کی روح سے ایمن اور رباح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کو۔ طبقات ابن سعد، ذکر میراث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسائل و مسائل جلد سوم، صفحہ 392۔ فتوح البلدان از بلاذری، ذکر فدق۔ یہ تو ہے اس قصے کی حیثیت باعتبار روایت۔ اب قانونی حیثیت سے دیکھیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل یا تو ہبہ ہو سکتا تھا یا وصیت۔ اگر کہا جائے کہ ہبہ تھا تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فدق کا قبضہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا ہوتا، ورنہ محض زبان سے کسی چیز کو کسی کے لیے نامزد کر دینا اور یہ نیت کرنا کہ وہ چیز مالک کے مرنے کے بعد معطی لاہو کو ملے گی، ہبہ نہیں بلکہ وصیت ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ یہ وصیت تھی تو قرآن مجید میں میراث کا قانون نازل ہو جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ اعلان فرما چکے تھے، لا وصیۃ لوارث، اب ترکے کی تقسیم کے معاملے میں کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی اعلان کردہ قانون کے خلاف دوسرے وارثوں کو چھوڑ کر ایک خاص وارث کے حق میں کوئی وصیت فرمائی ہوگی؟ علاوہ بری ہبہ یا وصیت کے سوال کو نظر انداز کر کے
صرف اس شہادت ہی کو دیکھا جائے جو اس دعوے کے ثبوت میں پیش کی گئی تھی تو وہ صریح قرآنی قانون شہادت کے لحاظ سے ناکافی تھی۔ قرآن کی روح سے یا تو 2 مردوں کی شہادت معتبر ہے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت۔ اگر یہ قصہ درست مانا جائے تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف 1 عورت یا 1 مرد اور 1 عورت کی گواہی لائی تھی۔ اس صورت میں قانون کے خلاف فیصلہ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ کیا شخصیتوں کو دیکھ کر شہادت کا شرعی نصاب بدل دیا جاتا؟